الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں زاہد محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل MFR آن لائن قرآن اکیڈمی کا سلسلہ رمضان کی عبادات۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے 18ویں روزے کا ذکر کیا تھا۔ آج انشاءاللہ عز و جل 19ویں روزے کا ذکر کریں گے کہ اس میں کون کون سی عبادات کو شامل کر لیں۔ روزہ و قرآن شفاعت کریں گے، اس ضمن میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان میں آپ کو سناتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن بندے کے حق میں شفاعت کریں گے۔ کل بروز قیامت روزہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اے اللہ عز و جل، میں نے اس کو دن میں کھانے پینے اور خواہش سے روک دیا، تو اس کے حق میں میری شفاعت کو قبول فرما۔ قرآن کہے گا، اے اللہ عز و جل، میں نے اس کو رات کو سونے سے روک کی رکھا، اس کے حق میں میری شفاعت کو قبول فرما۔ تو دونوں کی شفاعتیں بندے کے حق میں قبول ہوں گی۔ تو ناظرین، آپ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنا۔ رمضان المبارک میں تلاوت قرآن پاک کی تو بہت ہی عظمت ہے، اور الحمدللہ ہر مسلمان اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن پاک کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ تو میری آپ سب سے یہ گزارش بھی ہے کہ اس کو صرف رمضان المبارک پر ہی موقوف نہ کریں، بلکہ ممکن ہو تو رمضان المبارک کے بعد بھی اس کی عادت بنائیں۔ آسان طریقہ یہ ہے کہ جب بھی آپ نماز پڑھ لیں، ہر نماز کے بعد کم از کم ایک رکوع، اگر زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو ایک رکوع پڑھنے کی اگر آپ عادت رکھتے ہیں تو قرآن پاک کی عادت بھی آپ کو رہے گی، اور انشاءاللہ عز و جل جیسے آپ نے اس کی فضیلت سنی کہ رمضان میں اس کو پڑھنے والے کی اتنی فضیلت ہے، تو جو پورا سال اس کو پڑھتا رہے گا تو اس کی برکتیں اور اس کی رحمتیں کتنی زیادہ اسے ملتی رہیں گی۔ اور ویسے بھی جس گھر کے اندر تلاوت قرآن پاک ہوتی رہے، وہ گھر برکتوں کے ساتھ مالا مال رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس گھر میں اپنی برکتیں، رحمتیں، نوازشات خصوصیت سے نازل فرماتا ہے۔ تو اس لیے آپ اپنی عادت میں اس کو شامل کر لیں کہ ہر نماز کے بعد زیادہ اگر نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم ایک رکوع کی عادت بنا لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج ہم بات کریں گے 19ویں روزے کے اندر کون کون سی عبادات کو شامل کر لیں۔ سب سے پہلے فجر کی نماز کے بعد سورہ جمعہ کی آیت نمبر 4 33 بار آپ پڑھیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یہ والی آیت مبارکہ۔ بعد نماز ظہر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 21 مرتبہ آپ پڑھ لیں۔ بعد نماز عصر درود شریف 25 مرتبہ پڑھیں۔ کوئی سا بھی آپ درود شریف پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو اچھے سے پڑھنا آتا ہو یا جو بھی آپ کے لیے آسانی ہو۔ بعد نماز مغرب سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات 11 مرتبہ آپ ان کو پڑھ لیں۔ بعد نماز عشاء صلاۃ و تسبیح کی 4 رکعت نفل ادا کریں، اور اس کے بعد استغفار کی 3 تسبیح، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ والی تسبیح آپ 3 بار پڑھیں، یعنی 300 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ صلاۃ و تسبیح کی جو ڈیٹیل کی ویڈیو ہے اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے، آپ وہاں سے جا کر اس کو دیکھ کر اچھے سے سیکھ سکتے ہیں۔ اور یہاں پر یاد رکھیں، اکثر لوگ اس کی نیت پر کنفیوز رہتے ہیں کہ نیت کیسے کی جاتی ہے۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، یعنی جب آپ نے دل میں ارادہ کر لیا تو وہ آپ کی نیت ہو گئی، لیکن زبان سے کہہ لینا اچھا ہوتا ہے۔ تو آپ اپنی جو آپ کی زبان ہے، مادری زبان ہے، آپ اس میں نیت کر سکتے ہیں۔ اب جیسے میں آپ کو اردو میں کر کے بتا دیتا ہوں کہ نیت کریں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں نیت کرتی یا کرتا ہوں 4 رکعت نماز صلاۃ و تسبیح کی، پڑھتی یا پڑھتا ہوں خاص اللہ تعالیٰ کے لیے، منہ میرا قبلہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ تو یہ آپ اپنی زبان میں اس کو نیت کر سکتے ہیں، لیکن دل کا ارادہ جب ہو گیا تو آپ کی نیت ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں رمضان المبارک کی عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے،
اور اس وبا سے ہمیں محفوظ فرما کر جلد از جلد ہمیں اس سے نجات نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نیکسٹ ملتے ہیں اگلے روزے کی عبادات کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے، اللہ حافظ۔ رمضان 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 رمضان